مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت ہے، اللہ پاک کا فضل ہے، ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں الحمدللہ اس سلسلے میں شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی موجود ہوتے ہیں، اور اس سلسلے کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ وقت مناسب پر انشاءاللہ الکریم دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن سید ابراہیم شاہ صاحب بھی انشاءاللہ الکریم تشریف لائیں گے، ان سے بھی گفتگو کریں گے۔ درود پاک کی فضیلت میں عرض کرتا چلوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ناظرین بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے۔ میرا نام محمد بلال ہے، میری والدہ کا نام نسرین اختر ہے۔ ہمارا گھر سے پیسے اور زیورات نکل جاتے ہیں، لاکر سے چلے جاتے ہیں، ڈرار سے چلے جاتے ہیں، اسی طرح، تو استخارہ کر کے بتائیے گا۔ جی بلال بھائی ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ الکریم۔ جی نیکسٹ کال۔ نائدہ کوثر، والدہ کا نام ہے صغیر بیگم جی، وہ بیمار رہتی ہیں اکثر، کبھی گھٹنوں میں درد ہے، کبھی سر میں درد ہے، کبھی چکر آتے ہیں، کبھی جگر کا مسئلہ ہوتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم 13 سال کی ہماری بچی ہو گئی ہے اور اس کے بعد کوئی اولاد نہیں ہو رہی، تو اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ؟ جی وظیفہ بھی انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتائیں گے۔ نیکسٹ کال چلائیے۔ میری والدہ بہت زیادہ بیمار رہتی ہیں، ان کا نام شازیہ اور ان کی والدہ کا نام سورہ ابراہیم، مہربانی استخارہ کر کے بتا دیجئے۔ صحیح، نیکسٹ کال۔ میرا نام محمد احمد ہے، والدہ کا نام صفیہ بی بی۔ میں استخارہ کروانا ہے جی، میرے معدے کا مسئلہ ہے، کافی دوائیاں کرائی ہیں تے یہ پتہ کروانا ہے کہ یہ بیماری ہے یا کہ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے، معدہ درست ہو جائے۔ اس حوالے سے بھی انشاءاللہ الکریم وظیفہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین استخارے آپ کے کیے جا رہے ہیں، استخارے ہو جائیں گے تو اس کے بعد جوابات انشاءاللہ الکریم آپ کو بتائیں گے، اور پھر اس کے روحانی علاج بھی آپ کو بتائے جائیں گے۔ روحانی علاج کے حوالے سے کچھ کالز تھی ناظرین کی روحانی علاجی میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ بچی کی ولادت ہوئی تھی، 13 سال اس کی عمر ہے اور اس کے بعد کوئی اولاد کا سلسلہ نہیں ہے، کوئی وظیفہ بتائیے حصول اولاد کے لیے۔ تو حصول اولاد کے لیے اللہ پاک نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں تو بے اولادوں کے لیے ایک خاص وظیفہ، اور یہ ہے ہی حصول اولاد کے لیے۔ اور وظیفہ بھی کون سا ہے، دعا کون سی ہے؟ دعا ہے جو اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں جو دعا کی تھی، وہ دعا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ دعا اپنے معمولات میں شامل کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ دعا کون سی ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ دعا ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھنی ہے دونوں میاں بیوی نے۔ یہ دونوں میاں بیوی دعائے ابراہیم ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیے، انشاءاللہ الکریم صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ حصول اولاد کے لیے بہترین یہ وظیفہ، اور تا حصول مراد اس دعا کو جاری رکھنا ہے، روزانہ کی بنیاد پر پڑھنا ہے، ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے، انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی۔ مشورہ بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ روحانی علاج کے بستوں سے آپ اس کے تعویذات بھی حاصل کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا، خوشخبری ملے گی انشاءاللہ الکریم۔ اچھا یہ ایک میسج اور ہے کہ عجیب خیالات آتے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ خیالات اس پر قابو پایا جا سکتا ہے، وہ کس طرح کہ اس کی طرف توجہ ہی نہ دی جائے۔ وسوسوں سے چھٹکارے کا ایک بہترین علاج یہ بھی ہے کہ اس کی طرف توجہ ہی نہ دی جائے۔ اب جتنے آپ سوچ و بچار کریں گے، جس چیز کے بارے میں زیادہ سوچیں گے، تو وسوسے آپ کے اتنے بڑھتے چلے جائیں گے۔
صحیح، اللہ پاک کی رحمت پر کامل بھروسہ رکھیں، اعتقاد مضبوط رکھیں، یقین کامل ہونا چاہیے، اور وسوسوں سے نجات کے لیے ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ آپ سورۃ الناس، قل اعوذ برب الناس، یہ سورۃ الناس مکمل پڑھ لیا کریں، وسوسوں سے نجات حاصل ہوگی۔ یہ سورۃ الناس آپ نے پڑھنی ہے۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات۔ جن ناظرین نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں، استخاروں کے جوابات نوٹ کیجئے گا۔ جی طارق بھائی ارشاد فرمائیں۔ یہ بلال بھائی کی کال تھی پہلے تو، جی پتہ نہیں گھر سے پیسے غائب ہو رہے ہیں ان کے۔ بلال بھائی نے کال کی استخارہ کا، کہا کہ گھر سے رقم اور زیورات وغیرہ غائب ہو جاتے ہیں۔ ان کا استخارہ کیا گیا تو استخارے میں جو ہے وہ جنات وغیرہ کی شرارت کا اشارہ ہے۔ اللہ پاک رحم فرمائے۔ ایک وظیفہ نوٹ فرما لیں، اس کے مطابق جو ہے آپ اپنے ایک تو مال و اسباب پر، رقم وغیرہ پر، جو بھی ساز و سامان قیمتی ہے اس پر دم کر دیں تو انشاءاللہ عز و جل نے چاہا تو وہ چوری ہونے سے محفوظ رہے گا۔ اور جو ساز و سامان یعنی رقم وغیرہ گم ہو چکا، اس کے حوالے سے وظیفہ نوٹ فرما لیجئے، یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ وظیفہ پڑھتے رہیں، یا ربی موسیٰ یا ربی کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور دوسرا کہ سامان اور رقم اور زیورات یہ چوری سے محفوظ رہیں، صحیح، اس کے لیے 10 مرتبہ یا جلیلو، اللہ عز و جل کا نام ہے اسماء حسنہ میں سے، یا جلیلو 10 مرتبہ پڑھ کر اول و آخر درود پاک کے ساتھ اپنی رقم پر، زیورات پر، مال و اسباب پر دم کر دیں تو انشاءاللہ وہ چوری سے اللہ کی رحمت سے محفوظ۔ اچھا یہ جو استخارے میں ان کا آیا، آپ نے فرمایا کہ جنات کی شرارت ہے، تو کیا زیورات بھی جنات لے کر چلے جاتے ہیں، پیسے بھی لے جاتے ہیں؟ جی، رقم اور اس طرح کی چیزوں کے غائب ہونے کے بے شمار ایسے واقعات اچھا، ملتے ہیں کہ اس وجہ سے اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، تو اللہ خیر فرمائے انشاءاللہ۔ اور صحیح، وظیفہ غائب بھی ماشاء ہو اللہ جاتی آپ ہیں نے بتا چیزیں، مل بھی جاتی ہیں، اس کے مطابق عمل کرتے رہیں تو انشاءاللہ۔ اچھا یہاں ایک بات میں یہ عرض بھی کرتا چلوں ناظرین کو، دیکھیں جو آپ کی قیمتی اشیاء ہیں، زیورات ہیں، گھر میں عموماً پیسے بھی رکھے ہوتے ہیں، ڈاکومنٹس رکھے ہوتے ہیں، تو حفاظتی تدابیر بھی تو اختیار کرنا چاہیے، حفاظتی اقدامات بھی تو اختیار کریں۔ اب پتہ چلے لاکر کی چابی جو ہے وہ آپ نے لگی ہوئی چھوڑ دی ہیں، اب اس طرح کے بے احتیاطی کے معاملات ہوں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے نقصان کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے نا، تو اس چیز کا بھی خیال رکھیے گا۔ المختصر یہ حفاظتی اقدامات، حفاظتی تدابیر بھی اختیار کی جائے اور نظر بھی رکھی جائے، انشاءاللہ الکریم فوائد حاصل ہوں گے۔ انشاءاللہ۔ ناہیدہ کوثر نام انہوں نے بتایا تھا اچھا، کہ بیمار ہیں، ان کا بھی استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں کوئی بھی ایسا عملیات یا بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، بیماری کا ہی اشارہ ہے۔ ان کے لیے وظیفہ یہ نوٹ فرما رہے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا غنیو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ صحت یابی اور شفا یابی نصیب ہوگی۔ ایک اور بھائی تھے جنہوں نے اپنی والدہ کے استخارے کے لیے کہا، شازیہ بی بی، کہا کہ بیمار ہیں، ان کا استخارہ کیا گیا، اس میں بھی کوئی عملیات یا بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے۔ وظیفہ یہ نوٹ فرما لیں، یا مؤمنو 115 مرتبہ پڑھ کر یہ اپنی والدہ پہ دم کر دیں، یا والدہ خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، اول و آخر درود پاک کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ لیں، یا مؤمنو 115 مرتبہ۔ اللہ پاک صحت و شفا عطا فرمائے انشاءاللہ الکریم۔ یقیناً ناظرین استخاروں کے جوابات بھی آپ نے نوٹ کیے، روحانی علاج بھی آپ نے سن لی ہوں گے، تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ کہ اسلامی بھائیوں کے میسیجز بھی ہیں، روحانی علاج کے حوالے سے، دعاؤں کے حوالے سے بھی میسیجز آئے ہیں۔ جی ناظرین بالکل آپ کے لیے دعا بھی کروائیں گے، اور جیسا کہ شروع میں بھی میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں رکن شورا سید ابراہیم شاہ صاحب، ان سے بھی الحمدللہ عز و جل گفتگو کرتے ہیں، خصوصیت کے ساتھ دعا بھی حضرت سے کرواتے ہیں۔ تو میں ناظرین کو بھی عرض کروں گا کہ سلسلے کے اختتام تک شامل رہنا ہے، آپ نے دعا میں ضرور شامل رہیے گا۔ آئیے ناظرین بڑھتے ہیں مزید آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے گا۔ ابراہیم شاہ صاحب سے سوال ہے کہ میرے ایک دوست کا بیٹا ہے، اس کا نام محمد جامی ہے، اس کے جسم کی ہڈیاں بہت کمزور ہیں، اس حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرما دیجئے، اور کوئی وظیفہ ہو تو وہ بھی بتا دیجئے گا، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ جسم کی ہڈیاں کمزور ہیں، بچوں کے بعض اوقات ہوتا ہے کہ جسم کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں اور صحت گرتی چلی جاتی ہے، تو اس حوالے سے وظیفے کا بھی انہوں نے کہا ہے، اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں وظیفہ تو ان کے لیے جو 30ویں پارے میں اس کا روحانی علاج یہ ہے کہ سورۃ البینہ ہے، صحیح، اس کو پڑھ لیں اور بچے پر دم کر لیں، انشاءاللہ الرحمن اس کی یہ بیماری دور ہو جائے گی اللہ کی رحمت سے۔ 30ویں پارے کی سورۃ البینہ پڑھ لیں آپ، اور اس کے علاوہ جو میں چند ٹوٹکے
اور نسخے بھی میں عرض کر دوں اس تعلق سے. ویسے تو جو بھی آپ نسخہ استعمال کریں اپنے طبیب سے پوچھ لیں اس کو, صحیح. مگر کچھ باتیں ایسے ہیں کہ جس میں کچھ چیز کھانی نہیں ہوگی, اچھا. کچھ عمل کرنا ہوگا, اور بہت آسان عمل ہے یہ, بچوں کے لیے بھی بڑوں کے لیے دونوں کے لیے. صحیح. جیسے جنید بھائی جو پودے ہوتے ہیں نا ان کی نشو و نما کے لیے دھوپ کتنی اہمیت کی حامل ہے. صحیح. اسی طرح بچہ ہو, بوڑھا ہو, جوان ہو, ان تمام کے لیے تازہ ہوا اور دھوپ یہ بہت زیادہ مفید ہے. کہتے ہیں جس گھر میں دھوپ نہیں آتی اس گھر میں بیماری آتی ہے. صحیح. جن کے گھر ایسے ہیں ہم ان سے کہ جن کے گھر میں دھوپ نہیں آ رہی ان کے لیے دعا گو ہیں. ہر گھر ہر شخص کو میسر نہیں کہ ایسا مکان لے سکے, جی, مگر چلیں فلور پہ رہنے والے ان کے لیے تو بڑی آزمائش, مگر وہ گھر سے باہر تو نکل سکتے باہر ہیں تو نا. نکل سکتے. اب ان کو دوسری صورت اختیار کرنی پڑے گی. بہرحال بچوں کے لیے جو ہے یعنی دھوپ جو ایک ایسی سمجھ لیں اللہ کی طرف سے نعمت ہے کہ اس کے اندر وٹامن ڈی حاصل ہوتی ہے, صحیح. اور بچوں کو اگر وٹامن ڈی دلوائی جائے بصورت دھوپ تو انشاءاللہ الرحمن ان کی ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی. تو اس پر عمل کریں انشاءاللہ, اور بڑے بھی کریں. بہار تو عموماً جو ہے اس کو کہتے ہیں سن بات. جی, سن بات لینا یعنی جو ہے براہ راست اپنی جلد پر اپنے جسم پر دھوپ لینا. اب اس میں احتیاط یہی ہے کہ ایسے وقت میں لیں جب بہت زیادہ جو ہے وہ دھوپ سخت نہ ہو. اس میں خصوصاً آپ جو ہے وہ سمجھ لیں جب سورج نکلتا ہے اس کو کچھ دیر کے بعد لے لیں آپ. تو یہ اس میں پیدل چلیں آپ, اتنی آپ جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ دھوپ لے لیں کہ آپ کی جلد جو ہے گرم ہو جائے. یہ تو بڑوں کے لیے ہے. تو بچے اگر جو ہے ان کو اگر آپ کوشش کریں, کیونکہ بچوں میں یہ بیماری عام ہوتی جا رہی ہے. صحیح. کہ ان کو جو ہے وہ بعض کہتے ہیں اس بیماری کو کہتے ہیں ریکٹس. صحیح. اور اس میں وٹامن ڈی والی جو خوراکیں نہیں ہوتی ان کو, یا جو ہے وہ کسی عذر بیماری کی وجہ سے ان کے اندر جو ہے وہ ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں, تو اس میں یہ عمل کریں گے اللہ کی رحمت سے. امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں میں مختلف طبیب بھی اور جو ہے وہ مختلف ڈاکٹرز بھی یہ ریکمنڈ کرتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ اپنے دھوپ کے ذریعے علاج کریں انشاءاللہ الرحمن. اچھی لیکن یہ وٹامن ڈی جو بصورت دوا لی جائے گی وہ تو کیمیکل ہوگا ایک طرح سے, صحیح. اس کے بھی فائدے اپنی جگہ, اور یہ قدرتی علاج آپ نے بتا دیا علاج دھوپ کے حوالے سے ماشاءاللہ. تو یقیناً ناظرین آپ کو پتہ چلا ہوگا, اور بالخصوص سورۃ البینہ فرمایا کہ سورۃ البینہ اس کا کوئی وقت مخصوص ہے حضرت کہ اس وقت پڑھی جائے یا کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے؟ کسی وقت بھی آپ پڑھ کر اس کو. صحیح. تو سورۃ البینہ آپ کسی بھی وقت پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ بچوں کو پلائیں, بچوں کی ہڈیاں انشاءاللہ الکریم مضبوط ہوں گی. اور یہ اعصابی کمزوری دور کرنے کا بھی علاج ہے, جسمانی کمزوری دور کرنے کا بھی علاج ہے سورۃ البینہ. جو صحت کے حوالے سے کمزوری جن کو محسوس ہوتی ہے یا نقاہت طاری ہو جاتی ہے اور ہڈیاں جن کی کمزور ہو چکی ہوں, تو آپ سورۃ البینہ یہ پڑھنے کی عادت بنائیں, انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. جی مزید کال چلائیے گا. جی ہمارا مسئلہ ہے کہ گھر ہمارا سکون نہیں ہوتا گھر میں. میری بیگم جو ہے نا اس کو جو ہے نا پریشانی ہوتی ہے ہر وقت, وہ کہ سر میں دباؤ ہے اور گھبراہٹ ہوتی ہے رات کے ٹائم سوتے. صحیح. ابھی اس کا وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں, گھبراہٹ بے چینی دور ہو جائے گھر والوں کی, گھر میں سکون ہو جائے, شامل رہیے گا سلسلے میں. جی نیکسٹ کال. طبیعت میں خراب رہتی ہے اور سر میں درد ہر ٹائم, کام مطلب یہ بھی بہت زیادہ لگا ہے, اور ویسے بھی غصہ بہت زیادہ سے طبیعت خراب رہتی ہے. حسان رضا اور والدہ کا نام غلام صفیہ. حسان رضا نام انہوں نے بتایا ہے, اور غلام صفیہ ان کی والدہ کا نام ہے. جی حسان رضا بھائی ابھی استخارہ کرواتے ہیں آپ کا انشاءاللہ. جی نیکسٹ کال. جنید بھائی, ابراہیم بھائی سے میرا یہ سوال تھا کہ بچوں کو نا بہت نظر لگ جاتی ہے, اس کے لیے بھی کچھ بتا دیجیے اور دعا بھی کیجیے گا, آپ کی بہت مہربانی ہوگی. جی انشاءاللہ الکریم دعا بھی کرواتے ہیں. استخارے کے حوالے سے بھی قول تھیں, استخارے آپ فرما لیجئے. بچوں کو اگر نظر بد لگ جاتی ہے, اس کا کوئی ٹوٹکا, کوئی وظیفہ, کیا کوئی اس کا علاج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پہلے تو میں نے جو آپ نے بیماری کہی ہڈیاں کمزور کے تعلق سے, صحیح, وہ میں نے بیان کیا. اب اگر کسی کو بچوں کو نظر نہیں لگے گی تو کس کو لگے گی؟ صحیح. بہت پیارے لگتے ہیں, اور پھر ان کو جب تیار کیا جاتا ہے تو ظاہر ہے ماں باپ پر بھی ماں باپ کو بھی پیار آتا ہے, اور ماں باپ کی بھی نظر لگ سکتی ہے. صحیح. اس کے لیے جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. اول آخر جو بھی وظیفہ پڑھیں اس سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے, یہ تو ہر وظیفے سے پہلے. صحیح. اور درود کیوں پڑھا جاتا ہے کہ جو ہے وہ درود کے متعلق فرمایا گیا کہ وہ دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے. صحیح.
جس کے اول آخر درود نہ پڑھا جائے، یعنی لٹکی رہتی ہے. تو جو وظیفہ پڑھیں، جو دعا مانگیں، آپ اول درود آخر درود ضرور پڑھا کریں. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھیں، اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور 3 مرتبہ سورہ فلق پڑھیں، اور 3 دفعہ سورہ ناس پڑھیں. صحیح. بہت چار آسان صورتیں ہو گئی. جی. 4 صورتیں نا. سورہ فاتحہ، صحیح. سورہ اخلاص، صحیح. سورہ فلق، سورہ ناس، الناس. 3 مرتبہ پڑھنا ہے. ہر سورت کے آغاز میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، اور بچے پر دم کرنا ہے. انشاءاللہ الرحمن بچے کی نظر اتر جائے گی، اگر نظر ہوگی تو آپ ضرور بچے پر یہ عمل کریں. اور سورہ فلق اور سورہ ناس کے تو ویسے ہی بہت زیادہ فضائل ہیں، اور یہ عمل آپ نے دن میں 2 مرتبہ کرنا ہے، صبح کرنا ہے، شام کرنا ہے. صبح شام 2 وقت یہ وظیفہ. ویسے یہ جو سورہ فلق اور سورہ ناس ہے، یہ تو میں تمام ہی ناظرین کو کہوں گا جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. سورہ فلق اور سورہ ناس یہ آپ پڑھا کریں، روزانہ پڑھا کریں. جب گھر میں آپ رات سونے لگیں تو یہ تینوں صورتیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ سونے سے پہلے آپ پڑھ لیں. اور سورہ فلق اور سورہ ناس یہ جادو کا بھی توڑ ہے، نظر بد کا بھی توڑ ہے، اور دیگر جو جس طرح کی آفات و پریشانیاں ہیں جس سے جو ہے وہ بچے متاثر ہوتے ہیں، بڑے بھی متاثر ہوتے ہیں، تو آپ یہ سورہ فلق اور ناس کو پڑھنے کی عادت ڈالیں. فی الحال جو میں نے آپ کو نسخہ بتایا ہے، جو وظیفہ بتایا ہے، وہ نظر بد کا ہے. انشاءاللہ الرحمن نظر بد سے وہ حفاظت میں رہیں گے، نظر لگ جانے سے حفاظت میں رہیں گے. یہ ضرور پڑھا کریں، اور سورہ فلق اور ناس پڑھنے کی بھی عادت ڈالیں. سورۃ الفلق اور سورۃ الناس بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں، یہ ضرور نوٹ کیجئے گا، اس کے مطابق عمل کیجئے. اچھا، اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بچے نظر کے ساتھ ساتھ ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کی برائی سے بھی وہ محفوظ ہو جائیں گے. اس وظیفے کی جو ابھی رکن شورا سید ابراہیم شاہ صاحب نے آپ کو بتایا، اس کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ ہر قسم کے شر سے ماشاءاللہ بچے آپ کے محفوظ ہو جائیں گے. تو بچے کے والد ہو گئے، والدہ ہو گئے، گھر کے سرپرست ہو گئے، صبح و شام یہ صورتیں پڑھ کر آپ دم کریں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. استخارے کے حوالے سے بھی کچھ کالز تھیں، استخارے آپ نے ماشاءاللہ فرما لیا. یہ حسان رضا بھائی تھے، انہوں نے مسئلہ بتایا، استخارے کے لیے کہا. حسان رضا بھائی، آپ کا استخارہ کیا گیا، اس میں آپ کے ساتھ جو طبیعت کے حوالے سے آپ نے بتایا اور کام کا ذکر کیا، کوئی بھی ایسا عملیات یا بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، وقتی آزمائش ہے. اللہ پاک آپ کے لیے آسانی عطا فرمائے. یا کبیرو 9 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ. درود پاک کا ماشاءاللہ بھی ہمارے رکن شورا نے ذکر بھی کیا کہ جو بھی دعا بغیر درود پاک کے ہو تو وہ معلق رہتی ہے. تو جو بھی وظیفہ کرنا ہے اس کے اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے. یا کبیرو 9 مرتبہ پڑھ کر دم کر لیا جائے، انشاءاللہ بیماری دور ہوگی. اور کام کے حوالے سے، رزق میں برکت کے حوالے سے، یا ذی الجلالی والاکرام، یا ذی الجلالی والاکرام ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے اول و آخر درود پاک کے ساتھ. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو رزق میں برکتیں نصیب ہوں گی. صحیح. یہ ایک قول اور تھی، گھبراہٹ بے چینی کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ گھر والوں کو گھبراہٹ بے چینی طاری ہو جاتی ہے اور گھر کا سکون جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. 60 مرتبہ لا حول شریف پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر کے آپ گھر والوں کو پلائیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ طبیعت میں ایک اطمینان اور ایک سکون پیدا ہو جائے. اور اس وظیفے کی خاصیت یہ، اس کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگائیے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ یہ لا حول شریف، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بلکہ اس کے بارے میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ 99 بلائیوں سے دور کر دی جائے. لا حول شریف آپ یہ اپنے معمولات میں شامل کیجئے گا، انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا. یہ ایک میسیج ہے کہ انہوں نے کہا ہے، تنویر بھائی یہ کہتے ہیں کہ میں کافی بیمار ہوں، مجھے کوئی بھی دوا اثر نہیں کرتی. تو دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا کہ شفا یہ دوا میں تھوڑی ہے، اللہ کے حکم میں، اللہ پاک کے دست قدرت میں، اسی کی رحمت سے، اسی کے حکم سے شفا حاصل ہوگی. بہرحال وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، دوا پینے سے پہلے بھی ایک وظیفہ ہے خاص، وہ پڑھا جاتا ہے. بسم اللہ شریف پڑھ کر دوا استعمال کرنی ہے، لیکن دوا پینے سے پہلے آپ بسم اللہ شافی بسم اللہ کافی، بسم اللہ شافی بسم اللہ کافی، بسم اللہ شافی بسم اللہ کافی 3 مرتبہ آپ کہہ لیں. اس کے بعد آپ دوا استعمال کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے یہ دوا یہ شفا کا ذریعہ بن جائے گی انشاءاللہ. مگر یہ بات ذہن نشین رکھیے گا کہ اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی.
استخارے کرتے ہیں، روحانی علاج آپ کو بتائے جاتے ہیں، تو ہم یہ آپ کو بتاتے ہیں، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ آئیے ناظرین مزید آپ کی کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی کال چلائیے۔ رضوان بات کر رہا ہوں، والدہ کا نام ساغرہ بیوی ہے، میں دکان بھرا ہوں اور گاڑی لے رہا ہوں، یہ چیک کرنا استخارہ کہ ٹھیک ہے کہ بھائی دکان لینا بہتر ہے یا گاڑی لینا ان کے لیے بہتر ہے؟ رضوان نام انہوں نے بتایا ہے۔ دکان کس سبب سے کچھ انہوں نے ذکر کام نہیں کے کرے۔ سلسلے میں ظاہر سی بات لے رہے ہیں۔ جی رضوان بھائی اب نوٹ کر لیا گیا، اب استخارہ کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ بتائیں گے آپ کے لیے کیا بہتر آ رہا ہے۔ جی نیکسٹ کال۔ میری والدہ کا استخارہ کرنا ہے، وہ کافی عرصے سے بیمار رہتی ہیں، بہت علاج کروا کے لیکن ان کو فرق نہیں پڑا، برائے مہربانی ان کا استخارہ کیجیے۔ میری والدہ کا نام نسیم بیوی اور ان کی والدہ کا نام ہاجرہ بیوی ہے۔ اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے۔ آپ بھی شامل رہیے گا سلسلے میں، آپ کی والدہ کی صحت یابی کے لیے بھی انشاءاللہ عز و جل دعا کروائیں گے۔ جی نیکسٹ کال۔ میری بیٹی ہے وہ اکثر بیمار رہتی ہے نا، تقریباً 3.25 اس کی عمر ہے، تو وہ بیمار رہتی ہے، ٹھیک ہی نہیں ہوتی ہے، باہر تقریباً 1 ہفتہ بیمار رہتی ہے، 1 ہفتہ اسپتال میں داخل رہتی ہے، تو چھاتی گلا بہت زیادہ اس کا خراب ہے، اس کی وہ سارے مسائل ٹھیک رہتی نہیں ہے، اس کا کوئی بارے میں تھوڑا سا بتائیے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے۔ اس کا وظیفہ انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ میری نانی کو مسوڑوں میں درد ہے، آپ استغفارہ فرمائیے۔ میری نانی کا نام رحمت ہے اور اس کی والدہ کا نام اللہ رکھی ہے۔ صحیح۔ جی نیکسٹ کال۔ اور ابراہیم شاہ صاحب سے میرا سوال تھا، ابھی کچھ دیر پہلے آپ فرمائے تھے بچوں کو دھوپ لگانے کے حوالے سے، تو یہ ارشاد فرمائیں کہ بچوں کو دھوپ کس وقت لگانی چاہیے، اس حوالے سے ارشاد فرما دیجئے۔ اور میرے بھانجے کے لیے دعا فرمائیے گا، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے، آپ کی نوازش ہوگی۔ استخارے طارق بھائی آپ فرما لیجئے، پھر جوابات بھی آپ سے معلوم کریں گے۔ دھوپ کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی تھی شروع میں، دھوپ لگانے کے حوالے سے آپ نے فرمایا تھا بچوں بڑوں کے لیے بہت مفید ہے، تو اس کا کوئی وقت مخصوص ہے، کس وقت کی دھوپ لگائی جائے؟ دیکھیں بچوں کے لیے تو یہ وقت طلوع آفتاب کے بعد، جب سورج نکل جائے اس کے فوراً بعد جو ہے وہ بچوں کو دھوپ دینی چاہیے، اور غروب آفتاب سے پہلے جو ہے، جب سورج غروب ہو رہا اس سے 12 منٹ پہلے ہلکی ہلکی جب دھوپ ہو اس وقت، تو بچوں کو بہت زیادہ دھوپ میں نہیں رکھ سکتے۔ اچھا ایک بات یہاں خاص طور پر کہ آپ ایسی جگہ بچوں کو لیٹائیں جب مکمل دھوپ آتی ہو، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو بڑے ہیں ان کے لیے تو پرابلم نہیں ہے، وہ بہت زیادہ دھوپ میں نہ ہو، مگر جب اچھی خاصی دھوپ نکل آئے تو جس کو میں نے کہا سن بات لیں، اگر وہ اپنا کرتا اتار لیں اور بنیان کے ذریعے پردے میں پردہ کر لیں، اور دھوپ ان کے پورے جسم پر آئے، پورے جسم پر آئے، اور کچھ دیر اتنی دیر تک وہ دھوپ کے میں رہیں کہ ان کی جلد گرم ہو جائے، انشاءاللہ الرحمن۔ یہ بڑوں کے لیے اور بچوں کے لیے جس طرح میں نے بتایا کہ صبح سورج نکلنے کے بعد اور غروب آفتاب سے 12-15 منٹ پہلے جو ہے بچوں کو دھوپ دیں، ایسی جگہ لیٹائیں جب مکمل دھوپ آئے۔ ایک بات خاص طور پر یہ ناظرین یاد رکھیں کہ ایسی جگہ آپ بیٹھے ہیں جہاں آپ چھاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر دھوپ آ گئی، یا بچے کو ایسی جگہ رکھا آپ نے کہ جہاں چھاؤں اور دھوپ تھی، پھر جو ہے وہ کچھ حصہ جب دھوپ کم ہوئی تو چھاؤں میں، اب دھوپ اور چھاؤں کا جو ہے یہ ملاپ ہو گیا کہ آدھا جسم آپ کا دھوپ میں ہے اور آدھا چھاؤں میں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں اگر کوئی سائے میں بیٹھا ہو، اس پر سایہ ہٹ جائے تو اس کا کچھ حصہ یعنی دھوپ میں اور کچھ سائے میں ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہاں سے اٹھ کھڑا ہو۔ اس کی شرح میں فرمایا کہ یا تو سائے میں چلا جائے یا بالکل دھوپ میں آ جائے، کیونکہ سایہ ٹھنڈا ہے، دھوپ گرم ہے، بیک وقت جسم پر ٹھنڈک اور گرمی لینا یہ صحت کے لیے مضر ہے، اس لیے ایسا نہ کیا جائے۔ اور یہ شیطانی نشست بھی ہے، اس سے شیطان خوش ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص آدھا دھوپ اور آدھا جو ہے سائے میں ہو، تو اس لیے اپنے آپ کو کہیں ایسی جگہ آپ بیٹھیں یا تو پورے سائے میں آ جائیں یا مکمل دھوپ میں آ جائیں، بچے کو بھی ایسی جگہ لٹائیں آپ جہاں مکمل دھوپ آ جائے، پھر جب اس کا وقت ہو جائے۔ اچھا یہ عمل بھی ایک آدھ دفعہ کرنے سے نہیں ہوگا، ہاں یاد رکھیے گا، آپ دوائی بھی دیں اس کا اصول ہوتا ہے، چاہے حکیم دوائی دے یا ڈاکٹر دے، اس کا پورا کورس ہوتا ہے۔ صحیح۔ اب آپ نے ایک دن عمل کیا، پھر ایک ہفتے کے بعد کیا، اس کے بعد کا کوئی فائدہ تو ہوا نہیں، یعنی روزانہ کی بنیاد پہ آپ یہ کام کریں۔ بچے جس کو پرابلم ہے، عموماً چھوٹے بچے بعض اوقات والدین پریشان ہو جاتے ہیں کہ بچہ چل نہیں رہا، اس کی عمر تو ہو گئی ہے، ایسے بچوں کے لیے بھی آپ یہی عمل کریں، انشاءاللہ الرحمن کچھ ہی دنوں میں بچے آپ کے دوڑنے لگیں گے۔ اچھا اس میں بھی بعض اوقات بے احتیاطی یہ بھی ہو جاتی ہے، اس حوالے سے اب رہنمائی فرمائیے گا، جیسے آپ نے فرمایا کہ آدھا دھوپ میں نہ بیٹھیں اور آدھا سائے میں نہ بیٹھیں۔ اب لوگ بعض اوقات جیسے اے سی میں بیٹھیں، دوپہر کا وقت ہے، اے سی سے فوراً دھوپ میں نکل جاتے ہیں، گرمی میں جانا ہوتا ہے بعض اوقات،
تو اسی طرح باہر دھوپ میں سے اگر کوئی آیا فوراً اے سی میں آ گئے، یا بعدوں کا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پی لیا جاتا ہے، باڈی گرم ہے اور فوراً ٹھنڈک میں آ جانا، ٹھنڈا پانی استعمال کر لینا، یا سفر میں ہے، گرمی کی شدت ہے، دھوپ ہے اور فوراً ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پی لینا، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ یہاں پر بھی یہی حکم آئے گا؟ اس میں بات نہیں، یہ حکم تو دیکھیں دھوپ اور چھاؤں کا ہے جی، مگر یہ صحت کے لیے مناسب نہیں ہے صحیح کہ آپ بہت زیادہ دھوپ میں آئے اور اس کے بعد فوراً ٹھنڈا پانی پی لیا آپ نے. اور بعض لوگوں میں نے دیکھا ہے کہ سردی کے اندر بھی ٹھنڈا پانی پیتے ہیں. یقین جانی یہ اتنا مضر ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ان کا معدہ کمزور ہو جاتا ہے. بہت زیادہ ٹھنڈا پانی پینا اور اپنے آپ کو دلیر سمجھنا اس پر. میں نے یہاں تک ایک شخص کو دیکھا کہ وہ سردی کے اندر بھی ڈی فریزر کا پانی پیتا. اللہ اکبر. تو یہ جو ہے وہ معدے کے لیے سخت مضر ہے. کوشش کریں کہ گرم پانی پینے کی عادت ڈالیں. یہ نہیں کر سکتے تو نارمل پانی پی لیں اور آپ کی عادت بن جائے گی. دیکھیں شوگر والا جو ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں بھائی ہم میٹھی چائے کے بغیر رہ نہیں سکتے، مگر جب وہ اپنی عادت بنا لیتے ہیں پھر کہتے ہیں یار میٹھی چائے میں ہمیں لذت ہی نہیں آتی، اب ہمیں پھیکی ہی اچھی لگتی ہے. اس لیے آپ ٹھنڈے پانی کو کوشش کریں ترک کر دیں، آپ کے کئی امراض دور ہو جائیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ان احتیاطوں کے مطابق عمل کیجیے. اچھا یہاں آپ جیسے گھروں کے اندر بھی اسلامی بہنیں آپ جیسے کچن میں ہیں، گرمائش ہے، فوراً ایک دم ٹھنڈک میں آ گئے، اے سی میں آ گئے، تو یہاں پر بھی پھر وہ آزمائش کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. بالکل یہ ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ، یعنی یہ جب بھی آپ اپنا ایسے مقام پر ہیں جہاں بالکل ٹھنڈک میں ہے اور اس کے بعد پھر اپنے موسم چینج کیا آپ نے اور ایسے مقام پر چلے گئے. ڈاکٹر صاحب نے بھی پچھلے دنوں بیان کیا تھا مدنی چینل کے سلسلے میں پانی پینے کے تعلق سے. تو خواتین بہت زیادہ اپنا وقت جو ہے جو کچن میں گزارتی ہیں ان کو پانی کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ جس ٹیمپریچر پر وہ کام کر رہی ہوتی ہیں تو ظاہر ہے وہاں پر اب جو ہے پسینہ خارج ہوگا، اس میں ان کو پانی کی زیادہ حاجت ہوگی بنسبت اس کے کہ جو آفس میں لوگ کام کرتے ہیں زیادہ وقت اے سی میں گزارتے ہیں ان کو پانی کی ضرورت کم ہوگی. اسی طرح جو جن کا پیشے ایسے ہیں کہ جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں مزدوری وغیرہ کا، ان کو زیادہ پانی کی حاجت ہوگی. اب وہ اپنی مقدار کے مطابق پانی نہیں لیں گے تو بہت سارے امراض ہو جائیں گے. اور یاد رکھیے کہ پانی کم پینا یہ بھی ایک سمجھ لیں جو ہے وہ مرض کو دعوت دینا ہے. اور خصوصاً جو بوڑھے لوگ ہیں وہ پانی کا خیال نہیں رکھتے، اچھا یاد بھی نہیں رہتا بسا اوقات، ان کا خاص طور پہ اولادوں کو اور جو ان کی خدمت کرتے ہیں وہ خیال کریں کہ بوڑھوں کو زیادہ سے زیادہ پانی پلائیں. جتنی ان کو حاجت ہے اتنا پانی ان کو ملنا چاہیے. انشاءاللہ کئی امراض دور ہو جائیں گے. ماشاءاللہ. دوسروں کو بھی پلائیں، خود بھی پئیں، بہت ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی. دھوپ کا ضرور اہتمام کیجیے گا، گھر میں بھی دھوپ آنی چاہیے اور اپنی جو روزمرہ کی استعمال کی اشیاء ان پر بھی دھوپ لگائیں. آپ کی بہت سارے جراثیم، بہت ساری بیماریوں کا خاتمہ ہوگا الحمدللہ. شامل کرتے ہیں ناظرین استخاروں کے جوابات. جی استخاروں کے حوالے سے بھی کچھ کالز تھیں، ارشاد فرمائیے. اس رضوان بھائی تھے جنہوں نے استخارے کا کہا کہ دکان لیں یا گاڑی لیں، کیا بہتر ہے ان کے لیے؟ ان کا استخارہ کیا گیا. رضوان بھائی اس میں دکان کے لیے بہتری کا اشارہ ہے، مگر یہ کہ دکان کے اندر کام کیا کرنا ہے وہ ایک سیپریٹ چیز ہے. وہ آپ دوبارہ جو ہے دوبارہ استخارہ آپ دکان کو رینٹ پہ دینا چاہ رہے ہیں، اس میں کوئی بزنس کرنا چاہ رہے ہیں، اس کا استخارہ کروانا ہو تو وہ آپ سیپریٹ الگ سے استخارہ اس کا کروا لیجیے گا. فی الحال جو آپ نے دو چیزوں کا ذکر کیا اس میں دکان میں لینے میں بہتری کا اشارہ ہے. دوسرے کال تھی نسیم بی بی بنت حاجرہ، ان کا بتایا گیا کہ بیمار رہتی ہیں، ان کا استخارہ کیا گیا. اور اسی کے ساتھ ایک اور کال تھی، بچے نے کال کی شاید کہ اپنی نانی کے لیے انہوں نے کہا کہ مسوڑوں کی تکلیف ہے. ان دونوں ہی کا استخارہ کیا گیا. تو استخارہ میں کوئی بھی ایسا عملیات یا بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے. وظائف ان کے لیے عرض یہ نسیم بی بی کے لیے کہ یا سلام 111 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر خود دم کر لیں یا کوئی اور ان کے اوپر پڑھ کر اول آخر درود پاک کے ساتھ دم کر دے، انشاءاللہ صحت یابی اور شفا یابی نصیب ہوگی. اور مسوڑوں کی تکلیف کے لیے جو کال کی گئی، ان کا روحانی علاج یہ ہے کہ یا اللہ یہ سادے کاغذ کے اوپر 7 مرتبہ لکھ کر اس کو جس طرح تعویذ لپیٹتے ہیں اس طرح لپیٹ کے پلاسٹک کوٹنگ ہو سکے تو کر لیں، اور اس کو جو ہے جس مسوڑے میں تکلیف ہے اس دانت کے نیچے اس کو دبائیں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو جو یہ دانت کا یہ مسوڑوں کا جو درد ہے یہ جاتا رہے گا. پھر اس کا کیا کیا جائے؟ تعویذ کا رکھ تو لیا جب تک استعمال کرنے کے بعد، جب تکلیف ہے تو بوقت تکلیف اس کو استعمال کریں اور وقتاً فوقتاً کرتے رہیں. اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو جب تعویذ کی برکت سے درد جاتا رہے تو پھر اس تعویذ کو ٹھنڈا کروا دیا جائے. صحیح.
اچھا بھائی، مسوڑوں میں اگر کسی کے درد ہے، تعویذ بھی آپ کو بتایا گیا، اس کے مطابق عمل کیجیے گا۔ مسواک کا بھی ضرور اہتمام کیجیے گا۔ مسواک کی برکت سے جہاں دانتوں کے امراض دور ہوں گے، مسوڑے ٹھیک ہوں گے، امراض شکم، پیٹ کی بیماریاں بھی ماشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ اور ایک اسلامی بھائی کی قول بھی تھی، آپ نے جگر اور معدے کے حوالے سے کہا تھا کہ ڈسٹرب رہتا ہے، تو مسواک کا ایک بہتر فائدہ، بہترین الحمدللہ عز و جل ایک اس کی فضیلت یہ بھی ہے کہ جگر کی بیماریاں، معدے کے امراض الحمدللہ عز و جل دور ہو جاتے ہیں، تو مسواک کا بھی ضرور استعمال کیجیے گا۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں مزید آپ کی قولز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی سر، وہ بیٹی جو ہے نا میری 2.5-3 سال کی بیٹی ہے، تو اس کو نا ہر 6 مہینے بعد عجیب سی حرکت کرنے لگ جاتی ہے، اچانک بیمار ہو جاتی ہے سر سے، اور ڈاکٹروں وغیرہ کو بھی چیک کروایا ہے، اس میں بھی انہوں نے رپورٹوں میں بھی کچھ نہیں بتایا کہ وہ بخار ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے منہ سے جھاگ نکلنے لگ جاتی ہے، ڈرنے لگ جاتی ہے، آنکھیں اوپر کر لیتی ہے اپنی۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ آپ کا مسئلہ ہم نے نوٹ کر لیا ہے۔ سید ابراہیم شاہ صاحب ماشاءاللہ تشریف فرمائے، تو دعا بھی کروائیں گے آپ بچی کے لیے، شامل رہیے گا آپ سلسلے میں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ جی نیکسٹ کال۔ میں نے اپنے بڑے بھائی کا استخارہ کروانا تھا، وہ بہت زیادہ کمزور ہیں اور کھاتے بھی بہت کم ہیں، یہاں تک کہ چیزیں موجود ہونے کے باوجود بھی نہیں کھاتے۔ بڑے بھائی کا نام عرفان مجید ہے اور مدر کا نام ہے رفیہ با۔ صحیح، جی نیکسٹ کال۔ جنید بھائی، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ماشاء اللہ عز و جل آج شاہ صاحب بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ شاہ صاحب سے میرا ایک سوال ہے کہ ہم ہر کسی سے بھلائی کا ہی ہمارا ایک ارادہ ہوتا ہے، اور ہر کسی سے بھلائی کرنے کا ہی ہمارا ذہن ہوتا ہے، پھر بھی گھر میں کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی بیمار رہتا ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی پریشانی آزمائش کا سلسلہ رہتا ہے، تو اس بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیجیے گا اور دعا بھی فرما دیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب پر رحم فرمائے۔ آمین آمین، اللہ پاک عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ یہ ایک ہے اس طرح کا مسئلہ جہاں جاب کرتے ہیں یا عموماً گھروں کے اندر بھی، بھئی میں نے تو کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، نہ میں نے کسی کا برا سوچا، پھر بھی آئے دن میرا نقصان ہو جاتا ہے، مجھ پر ہی پریشانیاں آتی ہیں، یا جہاں میں جاب کرتا ہوں میں تو کسی کے ساتھ برا کرتا بھی نہیں ہوں، لیکن لوگ مجھے نقصان پہنچانے کے در پہ رہتے۔ تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے اگر اس طرح کے وسوسے خیالات ذہن میں آئیں، کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے؟ دیکھیں، بیماری، پریشانی، بے سکونی یہ ہو جاتی ہے، اور بندے کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے، اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ بعض اوقات بندہ بیمار ہوتا ہے، کئی لوگ ایسے ہیں جو ٹی بی کے مریض ہیں، کئی معذور ہیں، اب بندہ یہ سوچے اس کو دیکھ کر کہ میرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مرض سے بچایا، وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اب جس کو جو بیماری آ گئی، اب اس کو اللہ نے بیماری دی ہے، ٹھیک ہے، اب اس میں جو بیماری ہے نا، یہ بھی ایک نعمت ہے، آپ یاد رکھیے، اور اگرچہ بظاہر اس سے تکلیف پہنچتی ہے، مگر جو صبر کرتے ہیں حقیقتاً وہ راحت اور آرام میں ہیں۔ اور یہ جو بیماری ہے، ظاہری بیماری، یہ وقتی ہے، انسان کی زندگی کے ساتھ ہے۔ بعض بیماریاں ایسی ہیں جو بعض کو نزلہ ہوتا ہے، وہ دائمی ہوتا ہے، وہ زندگی میں اس کے ساتھ ہی رہتا ہے، اگر وہ اس پر صبر کرے گا اس کو اجر ملتا رہے گا۔ اور یہ جو بیماریاں ہیں، ظاہری بیماریاں، جس کو آدمی جو ہے وہ مصیبت سمجھتا ہے، یہ حقیقت میں روحانی بیماریوں کا ایک زبردست علاج ہے۔ حقیقی بیماریاں یہ تو امراض روحانیہ ہیں، جی ہاں، مثلا کسی کو دولت کی حرص سے کمائے جا رہا ہے، نمازوں کی نہ فکر ہے، نہ تلاوت کی فکر ہے، نہ عبادت کی فکر ہے۔ اسی طرح دل کی سختی ہے، کوئی بات اثر ہی نہیں کرتی، نہ نمازوں کی، نہ تلاوت کی، نہ عبادت کی طرف اس کی توجہ، دل سخت ہو گیا ہے وہ۔ یہ سب سے بڑا مرض تو یہ ہے، اور یہ سب سے مہلک مرض ہے، اور یہ مرض بسا اوقات انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ اللہ، نماز کو ترک کر دینا یہ چھوٹا مرض ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ گناہوں کے امراض پال لینا اور اس میں مسلسل جو ہے وہ ترقی ہوتے رہنا، یہ نقصان دہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پریشانی سے محفوظ فرمائے، اللہ سے عافیت کا سوال کریں، اللہ سے دعا مانگتے رہیں، مگر جب تکلیف پہنچے تو ہر ایک سے کہتے نہ رہیں۔ بعض لوگوں کو نزلہ زکام ہوتا ہے، ہر ایک سے ذکر کرتے رہتے ہیں۔ ایک ولیہ کے متعلق ہے کہ مرتبہ وہ گر گئیں تو زور زور سے ہنسنے لگیں، تو کسی نے کہا آپ کو درد نہیں ہو رہا؟ فرمایا درد تو ہو رہا ہے، مگر صبر کے بدلے میں ہاتھ آنے والے ثواب کی خوشی میں مجھے جو چوٹ لگی اس کا خیال ہی نہیں رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا اور جو ہے وہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، تھوڑا سا معاملہ ہوا نا ہر ایک سے کہتے پھرتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی اور ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین۔ چھوٹے چھوٹے جو امراض ہیں ان سب کا تو تذکرہ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ جی ہاں، سب کے سامنے دوائی نکال کے ہر وقت کھاتے پیتے رہنا، دوائیاں کھاتے رہنا، سب کے سامنے نکالنا، ذکر کرنا بیماریوں کا بار بار، یہ مناسب نہیں ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ جو ہیں
ان کے متعلق کہ ان کی داڑھ میں درد ہوا، تو کہتے ہیں اس کے سبب میں ایک رات ساری رات سو نہ سکا. میں نے اپنے چچا سے اس کی شکایت کی کہ چچا جان میں ساری رات سو نہ سکا. تو آپ نے اور 3 مرتبہ اس کو دہرایا، بار بار یعنی ذکر کیا. تو چچا نے فرمایا آپ کے کہ میری آنکھ کو ضائع ہوئے 30 برس گزر چکے ہیں، میں نے کبھی بھی اس کی شکایت نہیں کی. یہ اللہ والوں کا خاصہ ہے. مگر ہم تو چھوٹی چھوٹی جو بیماریاں ہیں اس کا بار بار ذکر کرتے ہیں اور جو ہے بار بار ہر ایک سے کہتے پھرتے ہیں. تو ہاں طبیب کو آپ بیان کر سکتے ہیں، کوئی وجہ ہے آپ کی، کہیں آپ نہیں جا سکے، کسی نے آپ کو بلایا اور آپ شدید کسی مرض میں مبتلا تھے، آپ کو درد ہو گیا اور آپ اس کی دعوت میں نہیں پہنچ سکے، تو وہ ضرورتاً بیان کرنا ہے. مگر بعض لوگوں کو جب فون کریں، ارے میری طبیعت ہی صحیح نہیں ہے، میرا گلے میں درد ہے، میرے سر میں درد ہے، میرے پاؤں میں درد ہے، یہ کس کی شکایت کر رہے ہیں آپ؟ اللہ اکبر. یہ درد کس نے دیا آپ کو؟ اللہ نے دیا. یہ شکایت کس کی کر رہے ہیں؟ صبر و شکر سے کام لے، اللہ ہمیں بھی توفیق دے. اور جب حاجت و ضرورت ہو ضرور بیان کریں، مگر ہر ایک کے سامنے ذکر کرنا یہ مناسب نہیں ہے. جنہوں نے کال کی تھی ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے مسائل کو اللہ حل فرما دے. اور ایسے جتنے اسلامی بھائی ہیں جنہوں نے ہمیں کالز کی ہیں ان سب کے لیے انشاءاللہ ہم دعا کریں گے انشاءاللہ. چلیں دعا بھی فرما دیجیے سب کے لیے کہ اسلامی بھائیوں نے میسیجز بھی کافی سارے آتے ہیں اس حوالے سے کہ ہمارے لیے بھی دعا کروائیے. میں کسی کی والدہ بیمار ہیں تو کسی کے رشتوں کا مسئلہ ہے، اور ایک نے تو میسیج کیا تھا کہ میاں بیوی کے درمیان ہمارے درمیان جو ہے نا بہت اختلافات بھی ہیں، گھر ٹوٹنے کے قریب ہیں. ان کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ گھر سلامت رہیں، محبتیں قائم ہو جائیں. کسی کے بچے بیمار ہیں، کسی نے والدہ کے حوالے سے کہا ہے، کسی کے یہ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، تو کوئی کینسر کا مریض ہے، کسی کو بخار ہے. بہرحال بالعموم تمام ہی ناظرین کے لیے دعا بھی فرما دیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلو. اے پروردگار کریم رحیم، اے بندوں کو شفا دینے والے، تنگ دستیاں دور کرنے والے، بیماریاں دور کرنے والے، بے سکونوں کو سکون دینے والے، بے چینوں کو چین دینے والے کریم تیرے بندے بیمار ہیں. محمد جنید اتاری کی نانی بیمار ہیں، ناہید کوثر بیمار ہیں، شازیہ بی بی بیمار ہیں، حسان رضا بن علی یہ بیمار ہیں، تنویر صاحب بیمار ہیں، اور کئی ایک مریض ہیں. کسی کے گھروں میں مسائل ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں. اے اللہ کوئی بے اولاد ہے، کوئی تنگ دست ہے. جنہوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا تو ان کے نام اور کام سب جانتا ہے. کریم، اے پالن ہار، اے ہمارے پروردگار، ہم تیری بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ تجھ سے فریاد کرتے ہیں، تجھ سے دعا کرتے ہیں. تو ہی عطا کرتا ہے، تو ہی اے اللہ بیماریاں دور کرتا ہے، قرضداریاں دور کرتا ہے، بیماریاں دور کرتا ہے، بے سکونیاں دور کرتا ہے، بے چینیاں دور کرتا ہے، رشتے تو عطا کر دیتا ہے. اے اللہ دولت تو دیتا ہے، اے اللہ شفا تو دیتا ہے. تجھی سے فریاد ہے. سارے مریضوں پر رحمت کی نگاہ کر دے، مقروضوں کو بار قرض سے نجات دے دے، بے اولادوں کو اولاد دے دے، جن کے گھر ٹوٹنے کے قریب ہیں جوڑ دے، بے سکونیاں، بے چینیاں اور اے اللہ لڑائی جھگڑے سب دور ہو جائیں. جو بچھڑ گئے ہیں ملا دے، جو روٹ گئے ہیں منا دے. اے الہ العالمین ہم سب کی دعاؤں کو مدینے کی دھول کے صدقے میں، گنبد خضرا کی ہریالی کے صدقے میں قبول فرما. آمین آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما.